حضور نے فرمایا ابو بکر کو کہو مصلی سنبھالے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو کہا, وہ کہتے ہیں میں باہر گیا تو ابو بکر موجود نہیں تھے, عمر موجود تھے. اب سنیے گا, کہتے میں نے عمر کو جا کر کہہ دیا حضور لوگوں کو نماز پڑھا دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت بیمار ہیں. جس وقت حضرت عمر مصلی پر کھڑے ہوئے, یہ کسی آج کے مولوی مفتی کی بات نہیں, یہ اس عمر کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر والا قلبی ہی, اور میرا عمر کوئی عام نہیں, اس کی زبان اور دل پر میرے رب نے حق کو جاری کر دیا. عمر وہ ہے ان الشیطان یفر من ظل عمر, عمر کے سائے سے شیطان دور بھاگتا ہے. عمر وہ ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر وہ ہے رضا اللہ رضا عمر ورضا عمر رضا اللہ, فرمایا کسی نے رب کو راضی کرنا ہے وہ عمر کو راضی کر لے. عمر کی رضا رب کی رضا میں ہے, رب کی رضا عمر کی رضا میں ہے. لیکن سنیے گا مقام صدیق اکبر کیا ہے, کمال ہو گیا. آپ کہتے ہیں ابو بکر نہیں تھے, حضرت عمر کو کہا آگے آئیے نماز پڑھائیں. حضرت عمر مصلی پر کھڑے ہوئے, آپ کی آواز زیادہ اونچی تھی, حضور کے کان میں آواز پڑی, فرمایا لا لا, فرمایا نا نا, وہ میرے مصلی پر کون ہے؟ کہا حضور عمر ہے. فرمایا کسی قوم کے لیے درست نہیں ہے جب ابو بکر موجود ہو تو ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور امامت نہیں کر سکتا ہے. میں نے کہا ابو بکر ہوں تو عمر امامت نہیں کر سکتے جو کہ اتنی شانوں کے مالک ہوں. تو پھر آج کے جو بکواس کرتے ہیں ابو بکر کے خلاف, پھر یہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا نانا ابو بکر کو بلا کر لاؤ. حضرت عائشہ نے پھر یہ روایت کر دی. آپ فرماتے لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر, فرمایا کسی قوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ جہاں پر ابو بکر موجود ہو ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور امامت کر جائے. ابو بکر ہی امامت کریں گے. اس لیے یہ جو آج منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے اور نئے سے نئے لوگ شعر شاعری جناب دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر, اور میں نے کہا یار ہم سب کو مانتے ہیں, ہم کسی کے خلاف نہیں. مالک کا بڑا کرم ہے, جس طرح اہل سنت شان علی بیان کرتی ہے نا, کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا, خدا کی قسم. اہل سنت جس انداز سے شان علی بیان کرتے ہیں, لیکن جس کا جو مقام ہے اس کو وہیں پر رکھا جائے گا. تم شان علی بیان کرتے ہو, ابو بکر صدیق کے خلاف بات کرو گے تو تم کہو گے کہ تم مولا علی سے محبت کرنے والے ہو. یہ محبت نہیں, مولا علی سے محبت کرنے والا وہی ہے جو میں نے پہلے مولا علی والا فرمان آپ کو سنا دیا کہ مولا علی خود کہہ رہے ہیں, ان کی بات کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں, ویسے علی علی کر رہے ہیں, ان کے طریقہ کار کا پتہ ہی نہیں. مولا علی بھی صدیق اکبر کو سب سے افضل مانتے ہیں, تو تم کون ہو جو ان کے بارے میں بات کرو گے؟ اس لیے صحابہ کرام کی عزت و ناموس پر پہرا دینا یہ امت کا کام ہے. حضور نے واضح طور پر فرما دیا, فرمایا من سبا نبیا فاقتلوہ ومن سبا صحابیا فاجلدوہ, فرمایا جو کسی نبی کے بارے میں بات کرے اس کو قتل کر دو, جو صحابی کے بارے میں بات کرے اس کو کوڑے مارے جائیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, کسی مفتی کا فتویٰ نہیں, کریم آقا نے خود فرما دیا. اور یہاں پر آ کر بات ختم ہو گئی. آپ نے جب پہلا خطبہ دیا تھا نا تو ابتدا میں یہی باتیں کی تھی. فرمایا لوگوں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں کہ مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا, اب کوئی بھی کمزور پریشان نہ ہو کیونکہ میں اس کی احساس کمتری کو دور کر دوں گا, اور کوئی طاقتور مان نہ کرے. یہ آج کے حکمرانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. آپ نے فرمایا کوئی طاقتور مان نہ کرے, ہاں میں اس سے اس غریب کا حق لے کر دوں گا. فرمایا لوگوں جب تک میں اپنے نبی کے طریقے پر قائم رہوں میرے ساتھ چلتے رہنا, اگر میں نے حضور کا دامن چھوڑ دیا تم ابو بکر کو چھوڑ کر چلے جانا. پہلا خطبہ آپ کا ایسا تھا. یہ ہے شان ابو بکر, یہ ہے آپ کا انداز. کہا جب تک میں حضور کا ہوں سارے میرے, اگر میں حضور کا نہیں تو کوئی بھی میرا نہیں ہے. یہ انداز تھا ہمارے صحابہ کرام کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور دوسرے صحابہ نے آپ کا حصہ مقرر کیا, حضرت آپ اتنا سا حصہ لے لیا کرے اپنے گھر کے لیے. وہ بھی نہیں لیتے, بازار جا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا یار میں بازار جا رہا ہوں یہ فلاں چیز بیچنے کے لیے. کہا حضرت کمال کی بات ہے, آپ مسلمانوں کے امیر ہو کر چیزیں بیچتے پھر رہے ہیں. فرمایا یار اگر یہ نہیں بیچوں گا میرے گھر کا کھانا کدھر سے چلے گا؟ کہا حضور آپ مسلمانوں کے امیر ہیں اور کھانا کھانے کا آپ کے پاس راشن بھی نہیں. یہ ہیں حضور کے غلام. اگر آج یہ نظام آ جائے نا پاکستان کے اندر تو پھر دیکھیے گا یہ کافروں کی مجال ہے ہمارے سامنے دندناتے پھریں. لیکن آج 200 کنال کے محل کے اندر رہنے والے یہی کہتے ہیں خزانہ خالی ہے. آج جناب اربوں روپے کی کرپشن کرنے والے کہتے ہیں ہم سعودی کو امین ہیں.
انہوں نے صحابہ کرام کی سیرت پڑھی نہیں ہے؟ جس وقت صدیق اکبر، یہ تو زندگی تھی نا، جب بات ختم کر رہا ہوں، آپ کے رحلت کا وقت تشریف آ گیا، آخری وقت قریب آ گیا، آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو بلایا، فرمایا عائشہ سنو، یہ پیالہ تھا جو بیت المال سے لیا تھا، اس میں ہم دودھ پیتے تھے، یہ چادر ہے یہ بھی بیت المال کی، یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا جب تک میں امیر تھا تب تک ہم یہ استعمال کرتے تھے، جب میرا انتقال ہو جائے نا، ان چیزوں کو گھر میں نہیں رکھنا، عمر کو بلانا، عمر کو دے دینا، کیونکہ جب تک میں خلیفہ ہوں تب تک ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہوں، جب میں انتقال کر جاؤں گا اس کے بعد ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا۔ یہ انداز تھا آپ کا۔ اور حضرت عائشہ یہ بات کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا لوگوں ایک بات بتاؤں، میرے باپ کا انداز کیسا تھا؟ کہا جس وقت حضرت ابوبکر صدیق کا آخری وقت آیا تو آپ کے کفن کے لیے نئی چادریں بھی موجود نہیں تھی، سارے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں لیکن انداز بڑا کمال کا ہے۔ آپ کہنے لگی میرے باپ نے مجھے بلایا، مجھے بلا کر فرمانے لگے عائشہ بات یہ ہے 2 چادریں بازار سے خرید لینا، تیسری چادر یہ میں نے لی ہوئی ہے پرانی ہے، اس کو دھو لینا، دھو کر ہی مجھے اس میں کفن دے دینا۔ آپ کہتے ہیں ہم رو پڑے، ہم نے کہا ابا جی پریشان نہ ہو، ہم اتنے گئے گزرے نہیں، آپ کو نیا کفن لے کر دے سکتے ہیں۔ آپ کہتی جب میں نے یہ بات کی میرے باپ کے آنسو تھمتے نہیں تھے، رو کر فرمانے لگے عائشہ جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں نا وہاں پر کفن نہیں دیکھے جاتے، وہاں پر دیکھا یہ جاتا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ کتنی وفا کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا وہاں پر کفن نہیں دیکھے جاتے کہ نئے کپڑے کون پہن کر آ رہا ہے، پرانے کون پہن کر آ رہا ہے۔ کہا وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ ان کا کون تھا، ان کی غلامی کون کر کے آیا۔